السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار ہزارہ کے شہداء کے ورثاء اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا وہ حل کرانے والوں نے آخر کار حل کرا ہی لیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں حل کرانے والوں نے، کیونکہ عمران خان نے تو یہ مسئلہ حل کرنا نہیں تھا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ عمران خان میں وہ ول نہیں ہے، وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، معاملات ہینڈل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے لوگوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، اپوزیشن کو ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ جس طرح ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ وہ بچوں کی طرح، چھوٹے بچوں کی طرح شرط لگا کے بیٹھ گئے، بضد ہو گئے۔ آج میں حفیظ اللہ نیازی کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی شدید تنقید کی ہے وزیر اعظم پر کہ شرط تو انہوں نے لگانی چاہیے تھی، ہزارہ کے لوگوں نے اگر لگانی ہوتی تو یہ تو لگانی چاہیے تھی، تو یہ تو بنتا ہے ان کا۔ لیکن آپ بطور پرائم منسٹر، بطور چیف ایگزیکٹو عوام کے ساتھ شرط کیسے لگا سکتے ہیں کہ پہلے تدفین کرو پھر میں آؤں گا؟ لیکن آخر کار کہا تو یہ جا رہا ہے کہ راولپنڈی سے ان کو حکم ملا، وزیر اعظم کو، کہ آپ جائیں، یا مشورہ ملا، حکم ملا یا مشورہ ملا، جو بھی آپ کہیں۔ میں تو اس کو مشورہ بھی سمجھتا ہوں، حکم بھی سمجھتا ہوں، اصل تو حکم ہوتا ہے۔ راولپنڈی سے ان کو کہا گیا کہ بھائی جاؤ، اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ روز بھی جو پروگرام کیا تھا، میں نے کہا اگر وزیر اعظم نہیں گئے کوئٹہ تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی حکومت کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں، اور ہونا یہی تھا آخر میں۔ یہ کیسے گئے ہیں وزیر اعظم، اور تقریر جو وہاں پہ کی ہے، ایک تقریر کے 2-3 نکات بہت امپارٹنٹ تھے جو میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ زلفی بخاری نے وہ جو کر کے آئے کوئٹہ میں، اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے جو کیا کہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے اور تدفین کر دیں پہلے، اس کے بعد میں آؤں گا، شرط لگا دی۔ اب اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم نہیں گئے تو حکومت، یا ظاہر امکانات اس کے موجود تھے، صوبائی حکومت کے خاتمے کی تو انہوں نے مطالبہ کر ہی لیا تھا، لیکن وزیر اعظم نے اپنی شرط لگا دی کہ تدفین پہلے کر دو پھر میں آؤں گا۔ اور جو لوگوں نے ایک تاثر جو لوگوں میں پایا جا رہا تھا، جس طرح عبدالقادر پٹیل، پیپلز پارٹی نے بھی بیانات جاری کیے، نون لیگ، مختلف لوگوں نے، کہ وزیر اعظم کو روحانی حساب سے منع کیا گیا ہے پیرنی صاحبہ کی جانب سے کہ آپ لاشوں میں، میتوں میں نہ جائیں، اس وجہ سے نہیں جا رہے۔ تو وزیر اعظم کے اس شرط لگانے کے بعد تو یہ شک یقین میں تبدیل ہونے لگ رہا تھا۔ لیکن بہرحال مسئلہ حل کرانے والوں نے پھر مداخلت آخر کار کر لی۔ کہا جا رہا ہے، بہت ساری میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں، کہ آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو کہا، مشورہ دیا کہ آپ جائیں۔ اس کے بعد یہ گئے ہیں، اور وہاں پہ ہم توقع یہ کر رہے تھے، ایک تو وزیر اعظم کا اسٹائل، وہ دبنگ انٹری، ایک جو ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھی، آپ میتوں میں جا رہے ہیں، ورثاء کے ساتھ سوگ میں جا رہے ہیں، مہنگا چشمہ لگا کے، اور اسٹائل اور کانفیڈنس بات کرنے کا، اور جو آپ کا جو دکھ آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، وہ اس پہ تو میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کروں گا کہ اس انداز میں اس پہ وزیر اعظم کا، عمران خان کا انداز، اسٹائل، انٹری، چشمہ مہنگا، اور یہ بات کرنے کا انداز اور کانفیڈنس، یہ دیکھ کر مجھے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی یاد آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں گئی تھی مسلمانوں کے پاس جب مسجد میں ایک دہشت گرد نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، تو وہ غیر مسلم ہو کر مسلمانوں کے پاس کس دکھ میں، تکلیف میں نظر آ رہی تھی، جس طرح مسلمان خواتین کے ساتھ وہ گلے مل رہی تھیں اور ان کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ رہی تھی، تو ان کا دکھ اپنا دکھ سمجھ رہی تھی۔ وزیر اعظم ایسا نہیں لگ رہا تھا کوئٹہ میں۔ وزیر اعظم نے کوئٹہ میں وہی بات ریپیٹ کی تقریر میں
کہ دیکھو میں وزیر اعظم نہیں تھا تو پہلے آیا تھا آپ کے پاس، جب بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر الگ بات ہوتی ہے۔ یار کمال کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، آپ پہلے جب راجہ پرویز اشرف گئے تھے انہی لوگوں کے پاس، ہزارہ لوگوں کے پاس، تو آپ اس وقت تنقید کر رہے تھے۔ آج حفیظ اللہ نیازی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ بھائی پرائم منسٹر کو جانا چاہیے عوام کے پاس، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب میں پرائم منسٹر نہیں تھا تب آپ کے پاس آیا تھا، اور جب میں کیونکہ پرائم منسٹر بن گیا ہوں، جب بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر رہے تھے۔ او بھائی پرائم منسٹر آپ ہیں، ملک کے چیف ایگزیکٹو آپ ہیں، آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتے آپ اپنی؟ اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، جو جتنے آپ کے بنی گالہ پہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، اور آپ پرائم منسٹر ہو کے آپ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ کہیں کوئی سانحہ ہو جائے۔ یار یہ کیسا جملہ ہے؟ مجھے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بن گیا ہوں اسی لیے، مطلب ڈر رہے ہیں، وہ خوف زدہ تھے سیکیورٹی سے بھی۔ تو یہ لوگوں کو کیا احساس، کیا پیغام دے رہے تھے؟ مطلب وہی کام، انڈے مرغیاں کٹے اور یہ وہی کام، کوئٹہ میں بھی وہی سودا بیچا ہے وزیر اعظم نے، اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں کی ہیں وہ بھی مطلب جو متاثرہ جن لوگوں کے گھروں کے بچے یا ان کے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں، صرف ان کے ساتھ ملے ہیں۔ جو کراؤڈ بڑا، جو کراؤڈ نظر نہیں آ رہا، فوٹیج جو آئی ہے اس میں بہت بڑا کراؤڈ جس طرح دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ، ان کے پاس نہیں گئے۔ سی ایم ہاؤس گئے ہیں، گورنر ہاؤس گئے ہیں، اور ان فیملیز کے ساتھ، عمائدین کے ساتھ ملے ہیں، ان فیملیز کے ساتھ ملے ہیں، ان کو محدود کر کے ان کو تقریر کی ہے، لیکن گئے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میں پورا مانیٹر کر رہا تھا، فالو کر رہا تھا، وزیر داخلہ کو میں نے بھیجا، وفاقی وزراء کو بھیجا، اور میں آنا چاہ رہا تھا، ہم کوشش پوری کریں گے صوبائی اور وفاقی حکومت کے آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں، آپ کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اور بھیا کوشش پوری کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم ان کو یقین دہانی یہ کرا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا ایک برحال جو وزیر اعظم نے ایک ضد کی ہوئی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا تب تک جب تک تدفین نہ کریں، چلیں یہ گئے ہیں، ادھر سے نکلے، انہوں نے تدفین کر دی، تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اپنی ہلکی سی، مطلب انہوں نے سمجھ لیا، کچھ انہوں نے پیش رفت کی، کچھ انہوں نے پیش رفت کی، اس طرح معاملہ ثالثوں نے شاید یہ مسئلہ حل کرایا ہے۔ وزیر اعظم کیونکہ پارٹی بن گئے تھے، اور ہزارہ کے لوگوں کے ورثاء کے اور جو شہداء کے جو ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، ان کے مقابلے میں وزیر اعظم اب پارٹی بن گئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم آئیں، یہ چاہ رہے تھے کہ نہ جی نہ تدفین کریں پھر میں آؤں گا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو تدفین کریں گے۔ اب یہ مسئلہ اتنا 1.5 لاکھ پڑ گیا تھا کہ ملک بھر میں دھرنے لگ چکے تھے، اب ملک ایک بالکل جام ہونے کی طرف جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا تیزی کے ساتھ۔ تو اتنے میں عقل مند جو ثالث ہیں یا سلیکٹرز ہیں، یا واقعی اگر آرمی چیف نے کیا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کابینہ کے جو سینئر لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے سینئرز ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر وزیر اعظم کو پہلے دن سے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ کو جانا چاہیے، لیکن وزیر اعظم اپنی مرضی کرنا چاہ رہے تھے، نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اب وزیر اعظم کو آخرکار جانا پڑا اور مسئلہ حل ہو گیا، شکر ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر یہ باعزت طریقے سے جاتے، اتنی لان تان ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد پھر گئے تو یہ بہتر ہوتا، تو پہلے دن ہی چلے جاتے تو یار یہ مسئلہ یہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جب تک لان تان نہ ہو نا تو تب تک یہ بھی مسئلہ حل کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں کرتے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔